شريشلا سرنگ شريشلا چھوٹی سی غلطی جنات نے گھر میں آگ لگا دی۔ اس کے بعد ان کی چرپائیاں ہلائی جانے لگیں اور گھر میں آگ لگنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ گھر کے سربراہ نے کسی عامل سے ملنے کا ارادہ کیا، چنانچہ وہ گدھا گاڑی پر گئے اور چند میل کے فاصلے سے ایک عامل کو ساتھ لے آئے۔ یہ واقعہ گجرات سے 6 کلومیٹر جنوب کی طرف واقع ایک گاؤں کا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں 200 کے قریب گھر ہوں گے اور یہاں کے رہنے والوں کی اکثریت زراعت سے وابستہ ہے۔ یہ لوگ غریب اور ان پڑھ مگر انتہائی مخلص اور محنتی ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے کا ذکر ہے۔ اسی گاؤں کے ایک مکان میں رہنے والوں کو عجیب و غریب حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک رات جب سب گھر والے سو رہے تھے، بیرونی دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا جانے لگا۔ گھر کے سبھی افراد جاگ چکے تھے اور حیران تھے کہ آدھی رات کے وقت کون ہے جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اس گھر کا سربراہ، جو چاچا ننا کے نام سے مشہور تھا، تھوڑا بہت حکمت کا کام بھی کرتا تھا۔ چنانچہ یہ سوچ کر کہ کوئی بیمار ہوگا باہر کا دروازہ کھولا، لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ باہر دروازے پر کوئی نہ تھا۔ اس نے آواز دی کہ کون ہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ واپس آ کر بستر میں لیٹ گیا۔ اس کی بیوی نے پوچھا کہ کون تھا، تو چاچا ننے نے جواب دیا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ معلوم نہیں کس نے کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دروازہ ایک بار پھر کھٹکھٹایا جانے لگا اور اس بار شدت پہلے سے زیادہ تھی۔ اس بار ننے کی بیوی اور بیٹا بھی ساتھ آئے۔ دروازہ کھولا گیا، لیکن پہلے کی طرح اب بھی وہاں کوئی روح موجود نہ تھا۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ نظر تو کوئی بھی نہیں آ رہا۔ ننا اور اس کا بیٹا لاٹھیاں لے کر گلی میں آ گئے، مگر انہیں وہاں کوئی بھی نظر نہ آیا۔ وہ لوگ دوبارہ آ کر بستروں میں لیٹ گئے تو دروازہ ایک بار پھر زور سے کھٹکھٹایا جانے لگا۔ سبھی بہت پریشان تھے۔ دروازہ مسلسل کھٹکھٹایا جاتا رہا، لیکن اس کے بعد گھر والوں نے باہر جا کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ گھر والوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ یہ سلسلہ صبح تک جاری رہا۔ جو ہی مولوی صاحب نے فجر کی اذان دینا شروع کی، دروازے کھٹکھٹایا جانا بند ہو گیا۔ اگلے روز پھر آدھی رات کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا جانے لگا۔ گھر والے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ تھوڑی دیر کے بعد یوں محسوس ہوا کہ دروازہ کسی ٹھوس چیز سے کھٹکھٹایا جا رہا ہے، جیسے کوئی اینٹ یا پتھر۔ اس خوف سے کہ لکڑی کا دروازہ ٹوٹ نہ جائے، گھر والوں نے دروازہ کھولا۔ لالٹین کی روشنی میں انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ مگر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دروازہ پر جگہ جگہ اینٹ کے نشانات تھے۔ تیسری رات نہ صرف دروازہ پہلے سے زیادہ زور سے کھٹکھٹایا گیا، بلکہ باہر سے آوازیں بھی آنا شروع ہو گئیں۔ پہلے ایک ایسے شخص کی آواز آئی جو بہت زیادہ تکلیف میں ہو۔ اس کے بعد کسی کے کھانسنے کی آواز کافی دیر تک آتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ پہلے کی طرح اس رات بھی اذان فجر تک شور و غل کا سلسلہ جاری رہا۔ گھر والے خوفزدہ ہو گئے۔ ڈر کے مارے انہوں نے کسی سے اس کا ذکر بھی نہ کیا کہ لوگ مذاق اڑائیں گے۔ چوتھی رات معاملہ اس سے آگے بڑھ گیا اور دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا جانے لگا اور چیخوں کے ساتھ ساتھ آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی ان کے صحن میں پتھر پھینک رہا ہو۔ صبح اٹھ کر گھر والوں نے دیکھا کہ صحن میں چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ڈھیر لگے
اور دروازے پر اینٹوں کے بجائے جانے کے نشان تھے۔ یہ میرا خیال ہے جلنے ہوگا۔ پھر اس گھر کی تک ہم واپس آ گئے۔